میں نے اس کو پرچی دکھائی جس پر میں پہلے دوائی کھا رہا تھا. کہنے لگا آپ پاگل تو نہیں ہیں، اتنی دوائیاں کھا کے تو بندہ مر جاتا ہے، اتنی دوائیاں کھاتے ہیں آپ پہلے. چپ کر کے اب کیا کہا جائے، بھی وہ بھی کسی ڈاکٹر نے دی ہے، اور اس ڈاکٹر نے دی ہے اس کی سروس 30 سال ہو گئی. میں نے اسے کہا جناب یہ فلاں فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے قابل ہیں اور بڑے مہنگے ہیں، اور میرا سفر دیکھیں کہاں سے میں ان کے پاس دوائی لینے آتا ہوں، تو مطلب یہ کہ آپ نہیں جی نہیں، یہ تو آپ تو بالکل بیوقوف ہوا تھا وقت اتنی اس طرح کی بھی دوائی کو کھاتا ہے. تو ایک دو دفعہ تو میں نے برداشت کیا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی میں کہ مومن نرم دل ہوتا ہے تو سامنے والا اسے بیوقوف سمجھ لے. مومن ہوتا ہے نرم دل ہے، پتہ اسے سارا ہوتا ہے، اٹ سٹ تے پکھڑا کو آر گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوقوف ہے، اسے کیا پتا ہو. جب اس نے تیسری دفعہ کہا نا جی تو پاگلوں والی حرکت ہے، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے اس طرح کریں، اپنا لیٹر پیڈ نکالیں، اور یہ جو بندہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا غلط دوائی دی، اس کے خلاف آپ ایک تحریر لکھ دیں کہ یہ بندے مار رہا ہے، نیچے مور لگائیں، میں سویرے کورٹ جاتا ہوں اور اس پر کیس کرتا ہوں، لکھیں آپ. اب ڈاکٹر صاحب چپ کر گئے. میں نے کہا لکھیں، کہنے لگے نہیں اتنا لمبا کام نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ کیوں لوگوں کو انتشار کا، آپ کی وجہ سے لوگ لوگوں کو کہیں گے ڈاکٹر ڈاکو ہوتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر ڈاکو نہیں ہوتا. کوئی 2 4 5 لوگ غلط ہوں تو ہو جائیں. میں نے اپنے پروفیشنل معاملات کے ساتھ بڑے بڑے مخلص ڈاکٹر دیکھے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں نے دیکھے. ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کر کے انتشار برپا کرتے، لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتے. ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. اس پوری محفل میں بڑا خوبصورت انتظام کیا میرے دوستوں نے، لیکن اگر یہ ساؤنڈ والا ساؤنڈ نہ چلائے تو جلسہ نہیں ہوتا، لائٹنگ والا لائٹ آف کر دے تو کام نہیں چلتا. تو ایک دوسرے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے. تاجر بڑا برا ہے، تاجر کھا گیا ہے، تاجروں سن. ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک کی حدیث موجود ہے، میرے رسول پاک نے تاجر کی شان بیان کی جو دکان پہ بیٹھ کے محنت کر رہا ہے اور کاروبار کر رہا ہے. کریم رسول نے فرمایا تاجروں سچ بول کے تجارت کرنا، تمہارے رسول کا وعدہ ہے قیامت کے دن اللہ تمہیں نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا، رسولوں کے ساتھ جگہ ملے گی تمہیں. یعنی آپ اس بات کو سمجھیں کہ تاجر سچ بول کے تجارت کرے تو قرب مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے اسے. آپ اپنے دائیں بائیں جو طبقات ہیں ان کے بارے میں خیر کا جملہ کہیں، آپ لوگوں کے لیے اچھے الفاظ، آپ نے ناراض نہیں ہونا. آپ کچھ چیزیں وہ بتانی پڑتی ہیں نا آپ کو جو بالکل ٹیلی کریں سمجھ میں آئے. یعنی آپ دیکھیں کہ عمرہ کرنے چلے گئے، حج کرنے چلے گئے، پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کئی سال پرانی، اب تو خیر وہاں نقشہ بدل گیا ہے. تو پہلے نا سیڑھیاں اترتی تھی نیچے، تو نیچے سیڑھیاں اترتی تھی، حرم شریف ہوتا تھا، اور انہوں نے وہاں برآمدے جو بنے ہوئے تھے ابھی پچھلے چند سالوں میں ختم ہوئے. تو سیڑھیوں پہ میں بیٹھا تو میرے پیچھے اب عمرہ کرنے گئے ہوئے، ہم حج کرنے گئے ہوئے، اور سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے. اور حاجی کیا کہہ رہا ہے کنے چاہے ہیں تو، وہ کہتے تو کنے چاہے ہیں، میں نے تے لوٹ لیا ٹریول ایجنٹ، تباہ کر دیا، حد ہو گئی. یعنی سامنے خانہ کعبہ ہے، غیبت تو ہر جگہ ہی منع ہے، اور یہاں تو ایک کریں گے تو لاکھ کھاتے میں پڑے گی. تو تھوڑی دیر تو میں نے ان کو برداشت کیا، پھر میں نے ان سے کہا کہ خدا کے بندو کہاں ہے بلا آپ اس وقت، کو پتہ ہے. وہ بندہ کبھی سو کا اٹھتا ہے نا گاڑی میں میری طرح سفر میں، تو پوچھتا ہے کتنے پہنچے آپ. تو میں نے کہا پتہ ہے آپ کو کہاں ہے، کہنے لگے حرم کعبہ میں. اور میں نے کہا جس نے رب رسول کے گھر پہنچا دیا نا وہ لوٹ بھی لیتا تو پھر بھی ہمارا موسا نہیں ہے، لے آیا نا اللہ رسول کی بارگاہ. نظریات کو تو ستھرا کر یار. ہر وقت اگر آپ کی طبیعت میں یہ حال رہے گا اور یہ کیفیات رہے، یہ رنگ رہے، پھر کہاں جائیں گے ہم. طبقات ابن سعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مزدور آدمی، میرے ملک کے اندر تباہی یہ ہوئی ہے کہ جس کو عزت دینی، جس کے ساتھ سیلفی لینی چاہیے تھی اس کے ساتھ کسی نے لی نہیں، اس لیے کپڑے میلے تھے اس کے. اور جن کو منہ نہیں لگانا چاہیے تھا، جو لوٹ مار کر کے پجاروں میں بیٹھے تھے، ان کی پجاروں کے پیچھے ہم نے بھاگنا شروع کر دیا، ان کے ہم نے نعرے لگا. نقصان یہ ہوا کہ مزدوروں کے بچوں نے بھی کہا کہ لوٹ مار کرو، بددیانتی کرو، پجاروں میں تو بیٹھو، کیونکہ مزاج یہ ہے کہ عزت پجاروں والے کی ہوگی.
جس بندے نے اپنی زندگی کے 60 سال محنت کر کے چھالے ڈال کے ہاتھوں پہ کام کیا ہے، اس کے ساتھ کون سیلفی بناتا؟ اس بیچارے کو تو میلاد کی محفل میں بھی اگلی سیٹ پہ نہیں بٹھایا جاتا، کیونکہ وہ تو دتھی چاہیے آگے بیٹھنے کے لیے، وہ ہوتی کوئی نہیں اس کے پاس، وہ یہاں بھی پیچھے ہوتا ہے، اس کی نظر تو شیر بھی کوئی نہیں ہوتا، کیسے ہوگا؟ تو غریب آدمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مزدور آیا حضور کی بارگاہ میں، ہاتھ ملایا، سہما سہما ڈرا ڈرا، پیچھے پیچھے ہٹتا، ہاتھوں پہ چھالے، کریم رسول سے ہاتھ ملا کے جب اس نے اپنا ہاتھ واپس کرنا چاہا نا، اس نے کرنا چاہا پر میرے نبی نے تھام لیا اس کا ہاتھ، حضور نے تھام لیا اور حضور نے کھولا، اور پھر اس کو پوچھا یہ چھالے کاہے کے؟ حضور غریب ہوں، پھاوڑا چلاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، کام کر کر کے چھالے پڑ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، جس محبوب کے قدم چومنے کو جبریل جھکیں، اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دفعہ سوچ لینا میں نے کیا کہا، یعنی حضور نے ہاتھ چوما، ہاں میری بات کو سمجھیں، یعنی نبی کریم نے اس کا ہاتھ چوما۔ میں قابل رحم سوالیاں، للہ میری امداد کرو، میں پتلا جرم خطا داہاں، تیرا چور ہاں پر سینہ زور نہیں۔ حضور نے اس کا ہاتھ چوما، اور جب اس غریب نے دیکھا نا کہ مطلب میں کہاں اور حضور کے لب ہائے مبارکہ کہاں، حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تو میری بات کی طرف دیکھو میاں، لوگ تجھے عزت دے نہ دیں پر تیرا یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے۔ میرے عزیز، اگر آپ ایک دوسرے کی قدر کرنا شروع کر دیں، میں اور آپ ایک دوسرے کو مناسب عزت آپ دینی شروع کریں، ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں، لوگوں کے بارے میں خیر کا جملہ کہیں، ہم اپنے مفادات کے لیے، اور میرے وطن کے اندر تو اب یہ ماحول بنے کہ جو زیادہ بدتمیز ہوتا ہے بڑا لیڈر ہوتا ہے، جو پگڑیاں زیادہ کھول لے وہ انقلابی ہوتا ہے، جو زیادہ لوگوں کو اذیت پہنچا سکے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بندہ ٹھیک ہے، کسی کو چھوڑتا نہیں۔ یہ ماحول، یہ جو آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرتی، اس سے تکلف بڑھتا ہے۔ آپ خیر کی بات کریں، آپ لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اذکروا محاسن موتاکم، پھر تم نے مرنے والے کی اچھی اچھی باتیں تلاش کر کے بیان کرنی۔ حضور کیا ملے گا؟ فرمایا تم اس کی اچھائیوں کا ذکر کرنا، رب کریم قبر میں بھی اس پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ خیر کا جملہ جب آپ کہتے ہیں، جب آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں، جب آپ کی طبیعت میں ڈھارس ہوتی ہے، جب آپ کو عزت دینا آتی ہے، جب آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ ہماری اب گھٹن اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ گروہوں کو دیکھ لیں، ہر گروہ نے اپنی بولی بنا لی، اپنی دنیا بسا لی ہے، ہر گروہ نے، یعنی آپ وابڈا والوں کو دیکھ لیں، گیس والوں کو دیکھ لیں، آپ سارے ان طبقات کو دیکھ لیں، اور وہ انتشار اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کو دشمن جانتا ہے، پھر صوبائی اختلافات، پھر لسانی اختلافات، پھر یہ کہ علاقوں کے اختلافات، اور اس بندے سے بات نہ کرنا لاہوریائی، کیا ہو جائے گا؟ کھا جائے گا۔ یہ لاہوری اگر اتنے برے ہیں تو پھر آپ داتا گنج بخش علی اجویری کو کیا کہیں گے؟ اس سے بات نہ کرنا، یہ فلانا ہے، کیا مطلب؟ یہ تقسیم ہے، کہاں تک یہ جائے؟ بات کہاں تک بڑھے؟ اکرام دیا حضور نے، اللہ کے رسول نرم دلی کا اظہار فرماتا، حضور محبت کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاتم تائی کی بیٹی بطور مجرم کے کھڑی ہے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تیرے باپ میں مومنوں جیسی عادتیں تھیں، کاش وہ مومن ہوتا۔ عادتیں جو خیر تھی وہ حضور بیان کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنی امت کو بتا رہے ہیں۔ عورتیں حاضر ہوئیں، عورتیں، خواتین، انہیں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مرد تو ہم سے آگے نکل گئے، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، ہمارے دل میں یہ کام ہی نہیں، وہ تو ہم سے آگے نکل گئے، مجاہد ہیں، غازی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اللہ نے کیا شان دی ہے؟ یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ تو فرمایا جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا تو 9 مہینے اللہ اسے روز اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے کو دیتا ہے۔
اتنا اجر. اور اگر بچے کی ولادت کے وقت اس عورت کا انتقال ہو جائے تو میرا رب اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرے کے طبقات کو عزت دی. ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے استاد کا. ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اونا نہیں پڑھانے والے نے 5,000 روپیہ ٹیوشن لیتا آیا کیوں نہیں. بچہ پھر اس کو ٹیچر نہیں سمجھتا, 5,000 کا مزدور سمجھتا ہے, اس کو عزت دینے کو تیار نہیں ہوتا. قاری صاحب نے ایک تھپڑ مار دیا بچے کو صبح ناظرہ پڑھاتے, تو بچے نے گھر جا کے شکایت لگائی تو اس کی اماں نے کہا مولوی ہندی آندے کرتی ہوں بات آج چودھری صاحب سے کہ اس کی چھٹی کرائیں. 8,000 کا مولوی اور میرا کروڑوں کا بچہ. وہ شاید کبھی تعلیم حاصل کر بھی جائے, پڑھ جائے, معیار ہدایت نہیں ہے جو بات ہم کر رہے ہیں, پر یہ کہ اگر وہ علم پڑھ بھی گیا نا تو علم کے حسن سے محروم ہو جائے, اس کی چاشنی اور لذت نہیں ملے. اور یہ ایک بات اور, ہمارے ہاں جماعتوں میں عزت کس کی ہے, مذہبی سٹیجوں میں عزت کس کی ہے, یا واعظ کی, یا نعت خواں کی, یا خطیب کی. لوگ کہتے ہیں مولوی لڑ رہے ہیں, تو میں نے کہا مولوی آپ نے دیکھے کتنے ہیں؟ وہ 4-5 جو میڈیا پہ نظر آتے ہیں. اساتذہ تو وہ ہیں جو مدرسوں میں بیٹھ کے حدیث پاک پڑھا رہے ہیں, وہ جو اسباق دے رہے ہیں ان کی تعداد ہزاروں اور سینکڑوں میں, اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. وہ 15,000 تنخواہ پہ سارا مہینہ گزارتے ہیں, اور وہ بیٹھے ہیں. تو وہ خاموش بیٹھے تھے, تو لوگوں کے دلوں میں خیال آتا تھا کہ شاید یہ پیچھے رہ گئے, ان کی تو شہرت بھی کوئی نہیں, فوٹو بھی کوئی نہیں کھینچتا, نعرے بھی کوئی نہیں لگتے, پوسٹر بھی کوئی نہیں چھپتے. تو وہ آواز آئی گنبد خضرا سے. حضور سید عالم نے فرمایا انی بعثت معلما, اور لوگوں گھبرانا نا, مجھے بھی رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے, میں بھی استاد ہوں. تو آپ جب احساس دینے لگتے ہیں, جب آپ پیار کرنے لگتے ہیں, جب آپ کسی اور کو بھی 2 منٹ کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی کوئی مقام ہے, پھر نا ماحول ایک خوبصورت بن جاتا ہے. ہمارے گھر کے اندر مقابلہ چلتا ہے کا, اور دیگر جو رشتے, آپ یقین کریں کہ زندگی ساری کڑوی کسیلی گزر جاتی ہے. ہر نعمت موجود ہے لیکن وہ دوڑ اتنی عجیب ہے کہ انسان یوں لگتا ہے میں گھر نہیں آیا, میدان جنگ آیا. اسے محسوس ہوتا ہے. اور میں اب کئی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے گھر رہنا چھوڑ دیا ہے, وقت نہیں بتاتے. وجہ کیا؟ تربیت نہیں کی بچیوں کی, بیٹیوں کی, بہنوں کی. جو حدیثیں سنانی چاہیے تھی بیٹی کو وہ سنا رہے ہیں بیوی کو, خاوند کے حقوق بیوی کو بتا رہے ہیں, حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے چاہیے تھے. باپ کی زبان سے بیٹی دین سنے جلدی عمل کرتی, بیوی تو پہلے ہی مقابلے میں بیٹھی ہے. اللہ ماشاء اللہ, نظام کیسے آگے بڑھے گا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی. آپ کو صحیح بخاری میں الفاظ ملیں گے, یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول ہیں, حضور سید الرسول ہیں, حضور امام الانبیاء ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات ہی ختم کر دی. فرمایا یہ تفریق ہی ہم ختم کر دیتے ہیں. فرمایا میں جناب آدم کی ساری اولاد کا ہی سردار ہوں, میں حضرت آدم کی, اور میں فخر کے طور پر نہیں کہتا, بات ہی ختم کر. یہ اعزاز بھی حضور بیان کر رہے ہیں, اور آپ کو صحیح حدیث میں یہ لفظ ملیں گے. تو جو ہے میری بات پر اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی, جو جہاں بیٹھے اسے بیٹھنے دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ پریشان نہ ہوا کرے محفل کرانے والے دوست, یہ بڑے سونے لوگ ہوتے ہیں, یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ آج بارش آ گئی تو فلاں جگہ انتظام ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. تو یہاں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جن کی محفلیں ہوتی ہیں بندوبست بھی وہی کراتے ہیں. تو یہ تو جس طرح کے اسباب بنا دیے جاتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ بہت سونا ہے جو کچھ بھی ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت بریلوی کی اسٹیشن پہ اترے تو کرسی بہت بڑی تھی, تو آپ نے انکار کر دیا تھا, میں اس پہ نہیں بیٹھنا, یہ بڑی ہے کرسی, چھوٹی کرسی لاؤ. میں بھی جب سے بیٹھا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کچھ لگا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر بندہ تھوڑا زمین پہ چلتا رہے تو زمین والوں سے رشتہ قائم رہتا ہے. تھوڑا زیادہ اونچا ہو جائے تو کئی دفعہ مشکلات اس کے لیے, اس کے اپنے لیے بڑھ جاتی ہیں, اپنے لیے, کسی کا کیا جانا ہے, اپنے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں, بھائی نہیں اس کے الفاظ آپ کو صحیح حدیث میں ملیں گے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب تک حضور گھر میں رہتے تھے، جب تک کریم رسول گھر میں موجود رہتے تھے، حضور گھر والوں کا خیال ہی رکھتے رہتے تھے. کسی کو کیا ضرورت ہے اس کی پوری کرتے، کسی کو کیا ضرورت ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ گھر کے جو کام ہیں ان کاموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی بھی مدد کرتے تھے اور اپنے غلاموں کی بھی مدد کرتے تھے. اپنے غلاموں کی. ساری زندگی انسان عزت مانگتا ہی رہے، تلاش ہی کرتا رہے اور اپنے حق میں دلیلیں دیتا رہے کہ مجھے مانو، میری رسپیکٹ کرو، آج اس لیے کرو کہ میں استاد ہوں، ٹھہر کے اس لیے کرنا کہ میں امام ہوں، اس کے بعد اس لیے کرنا کہ میں ٹیچر ہوں، ٹھہر کے پھر اس لیے کرنا کہ بال سفید ہو گئے، پھر اس لیے کہ میں والد ہوں. اگر ساری زندگی اسی چکر میں رہیں گے تو پھر تو آپ اپنے آپ سے باہر ہی نہیں نکل سکیں. پھر تو گیا کام. جن لوگوں نے ٹھان لے لی تھی کہ ہم نے رب کریم کے بندوں کی خدمت کرنی، ہم نے اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں کرنی، وہ آسانیاں بانٹنے نکلے تھے، میرا رب انہیں توفیق عطا فرماتا رہا، وہ خیر بانٹتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر اگر آپ حضور کی زندگی دیکھیں، میری طرح کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اب کوئی عالمی بات کروں گا، گلی محلے کی بات مجھے سوٹ نہیں کرتی. وہ تھوڑی دیر کے لیے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کا ایک سٹیٹس بن جاتا ہے. آپ کبھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی دیکھیں تو پانی نہیں مل رہا مدینے میں، میٹھا پانی کوئی نہیں. تو یہ ایک وہ کام ہے جو کسی کے بھی ذمہ لگا دیا جاتا تو ہو جاتا. لیکن یہاں بھی اللہ کے رسول نے مسجد میں منبر پر بیٹھ کر، یعنی پانی کا مسئلہ، میں میٹھے پانی کا ترجمہ آج کروں تو صاف پانی کروں گا. ہمارے وطن کے اندر یرکان کا مسئلہ اس تیزی سے اس لیے بڑھا ہے کہ پانی بہت سارے دیہاتوں میں صاف نہیں اور کوئی زیادہ پیسہ خرچہ بھی نہیں آتا. وہ 1 لاکھ کے آگے پیچھے وہ بور ہو جاتا ہے جس میں پانی اچھا نکل آتا ہے. لیکن وہ یہ کہ ہمارے پاس 2 لاکھ آئے گا تو گاڑی بدلیں گے، بور کون کرائے گا؟ گاڑی بدلیں گے، ماڈل نیا لیں گے، وہ تو کوئی اور کرائے گا، ہم کیوں کرائیں؟ ایک پانی کا معاملہ ہے نا، لوگوں کی ضرورت ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ کر، یہاں تشریف لا کر لوگوں کے بیچ احساس کرتے. منبر پر بیٹھ کے فرمایا، غلاموں سنو، جو میرے مومنوں کے لیے میٹھے پانی کا بندوبست کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں رب سے جنت لے کے دوں گا. یعنی مہمان آ گئے، اولاد سے بڑے اور امام الانبیاء ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو 3 بندوں کی روٹی کا مسئلہ بھی میرے نبی پاک ہی حل کراتے اور کائنات کے سارے دکھوں کی بات بھی میرے رسول پاک ہی بیان فرماتے. یعنی ہر پہلو پر حضور توجہ رکھتے، ہر پہلو پر، ہر جگہ. کسی کو کتنی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کی جائے، کسی کو کتنی حاجت ہے اس کی ضرورت. بات زیادہ نہیں کرنی، بس بیٹھنے لگا ہوں. ہم نے پہلے تو لوگوں کا خیال رکھا نہیں، اور اگر رکھا بھی ہے تو پھر اس طرح کیا ہے کہ لوگوں کو بھکاری بنا لیا. اب جو مانگنے والے ہیں وہ بھی بڑے، مانگنے والوں میں بھی وی آئی پی مانگنے والے بھی ہیں. وہ مانگتے نہیں، وہ کسی کے پیسوں پہ گزارا کرتے ہیں، کسی کی جیب پہ موج کرتے ہیں، ہے نا جی. اور ہمارے بچوں کا، نئی نسل کا تو اب یہ خیال ہے، کہتے ہیں کاروبار بھی کسی سے پیسے نہ کرنا. یہ سوچ جو ہوتی ہے نا، یہ بڑے چھوٹے کمزور لوگوں کی ہوتی ہے. یہ رویہ نہیں. کیوں کہ دینے والے بھی یا تو اس کو دیتے ہیں جو خوشامد تگڑی کر لے، یا اس کو دیتے ہیں جو اچھی طرح بھکاری بن جائے. اگر ہم یہ رواج رکھیں کہ دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، پیار کرنا ہے، لیکن اس میں عزت کو بھی قائم رکھنا ہے، تو پھر کسی کی مدد بھی ہو جائے گی اور اس کی عزت نفس بھی قائم رہے گی اور وہ بندہ بھی بھکاری نہیں بنے گا. وہ اس سسٹم میں نہیں آئے گا جس سسٹم میں اب تو لوگوں کا کھل گیا بس ہاتھ. جو لینے والے تھے ان کی طبیعت کھل گئی، اب تو بہت ساری شرمیں اتر گئی. اب تو ایک لمبی چوڑے لسٹ بن گئی سوسائٹیوں کی، چندے اکٹھے کرنے والوں کی. یعنی چھوٹے بچے جو ابھی کل 9th 10th میں آئے ہیں اور انہوں نے کرکٹ کھیلی، انہیں بھی سمجھ لگ گئی ہے کہ چندہ اکٹھا کر لیا جائے تو کرکٹ کھیلی جا سکتی. وہ بھی اس چکر میں پڑ گئے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ میری بات پہ غور کریں. یہ انداز درست
یہ طریقہ درست. آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے طالب علموں کی بات کی, میں اپنے علماء سے بھی کہتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ نیا مدرسہ بنانا ضروری نہیں, جو بنی ہوئی بلڈنگیں ان میں کام کریں. اگر زیادہ مشقت ہے تو مسجد میں کلاس لگا لیں. ہمارے بزرگ تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. لیکن اتنا لمبا سٹائل نہ بنائیں, اس سے نقصان. جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور کریں, ادارہ ضرور قائم کریں, لیکن یہ کہ چندے جمع کرنے کا مزاج اگر آپ بنا لیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اور اس میں بہت سارے پھر لوگ ہوں گے جو اسی ڈگر پہ چل نکلے. ترتیب کرے مدد کرنے کی. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں غریب تھا اور حضور میری اس طرح مدد کرتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہار شریعت آپ دیکھیں, یہاں ماشاءاللہ تدریس کرنے والے علماء بیٹھے ہیں, پوچھ لیجئے گا اگر کسی کو زکوٰۃ لگتی ہو نا تو شریعت کہتی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. صاحب بہار شریعت کہتے ہیں کہ اسے پیسے دے دو, اسے کہو یار یہ میری طرف سے بچوں کے کپڑے لے لینا. کیونکہ بعضوں کا صدقہ اور زکوٰۃ کے نام سے کچھ لوگ آنکھیں نیچی کرتے ہیں, تو آپ کہہ دیں کہ میری طرف سے کپڑے لے لینا, میری طرف سے بچوں کی عیدی ہے, اس طرح کا لفظ کہہ دیں, ہو گئی آپ کی زکوٰۃ. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جنگ سے واپس حضور کے ساتھ آ رہا تھا, اونٹ کمزور ہو گیا اور پیچھے رہ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے, قیادت فرما رہے تھے. 2-3 دفعہ حضور نے پوچھا جابر کہاں ہے؟ یا رسول اللہ تو پیچھے ہیں. تو کہتے ہیں قربان ہو, کون پوچھتا ہے پیچھے رہنے والوں کو, پر حضور گھوڑا موڑ کے پیچھے میرے پاس آئے. یہ جو بندے غریب ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے تلخ بھی ہو جاتے ہیں, مایوسی جملوں کے اندر سختی لے آتی ہے, لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے, یہ بدل جایا کرتے ہیں, اس میں اتنا پریشان نہیں ہونے چاہیے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے, کریم رسول نے نا پیچھے سے آ کے کہا اور جابر اونٹ کو بھگاتا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں میرے جملوں کے اندر کمزوری, غریب تھا نا, ضرورت مند تھا, پریشان تھا. میں نے کہا حضور بھاگنے جوگا ہوتا تو پیچھے رہ جاتا, اس قابل ہی نہیں. تو کہتے ہیں حضور مسکرا کے کہنے لگے ایسے ہی تو پریشان ہو گیا, یہ تو بڑا بھاگنے والا ہے. ہاتھ میں نیزہ تھا, اونٹ کی طرف نیزہ بڑھا کے حضور فرمانے لگے دوڑتا کیوں نہیں؟ ارسلت الی الخلق, فرماتے ہیں میں مخلوق کا رسول ہوں, ہر اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کا رسول, بھاگتا کیوں نہیں؟ جناب جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا. اب حضور پھر گھوڑا دوڑا کے آگے آئے اور آ کے فرمانے لگے ہم بھی تیرے ساتھ ہیں یار, ہمیں بھی ساتھ لے لے. یعنی خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. او بھائی تو آگے نکل گیا, تھوڑا رستہ طے ہوا تو فرمانے لگے اونٹ تیرا بڑا پیارا یار, پسند آ گیا. دے نہیں دیتا حضور آپ کا ہی ہے. سودا ہو گیا, سرکار نے کہا پیسے ابھی لے لو, اونٹ جا کے مدینے دے دینا. جناب جابر ابن عبداللہ کہتے میں نے نہلایا, نئی رسی منگا کے اس کو میں نے نکیل ڈالی, حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے گیا. حضور نے فرمایا تم نے بلا قیمت دے دی؟ حضور دے دی. فرمایا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا زیادہ بھی دے دو, چلو تحفہ ہو جائے ہماری طرف سے. کہتے ہیں وہ بھی مجھے مل گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اونٹ تھمایا تو حضور واپس مجھے تھما کے نا اس کی نکیل کہنے لگے جابر لے جا, قیمت بھی میں نے دے دی ہے پر میری وجہ سے اونٹ تحفے میں رکھ لے. اونٹ بھی تیرا, قیمت بھی تیری. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے میں نے نکیل تھمی ہوئی تھی, واپس آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا محبوبہ تیرے قربان جاؤں, میری مدد بھی کر دی ہے اور مجھے عزت بھی عطا فرما دی ہے. یعنی اس طرح کا انداز اختیار کیا کہ سرکار نے نواز دیا, ساتھ احترام بھی قائم رہا سامنے والے کا. کسی کے بارے میں اپنی سوچوں کو میلا نہ کریں. آپ جہاں بھی ہیں, جس جگہ بھی ہیں, جو بھی کر رہے ہیں اس کو اخلاص کے ساتھ ضرور کریں, لیکن ضروری تو نہیں کہ جہاں جو آپ سوچ رہے ہیں وہی صرف ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل بھی ٹھیک تھے اور امام شافعی بھی ٹھیک تھے امام مالک بھی, لیکن بہرحال امام ابو حنیفہ ہی امام اعظم ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ میں کھینچ کے لانا چاہتا ہوں, جہاں میں ہوں وہیں سارے آئے. اس طرح تو نہ کریں یار, رب نے جسے بنایا ہے سونا ہی بنایا ہے, اور جس جگہ بھی کسی کو رکھا ہے اس نے اپنے کرم سے رکھا ہے. تو حضور نے نرمی تقسیم فرمائی, لوگوں کو لوگوں کے قریب کیا. یہی شوق ہم پیدا کریں گے تو پھر معاشرہ بڑا پیارا ہو جائے گا.
پھر اخوتیں محبتیں وارفتگیاں بڑھیں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوا یا جناب چودھری اعجاز صاحب کی طرف سے، چودھری علی حسن کی طرف سے، ان کے رفقا دوستوں کی طرف سے کہ آپ ہماری دعوت پہ آج میکن کی سرزمین پہ تشریف لے کے آئے. کیسی بات ہے کہ ہم اکیلے ہی رہ گئے ہیں ساتھ. سبحان اللہ. میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. جو ساتھ ہیں وہ کہے سبحان اللہ. صاحب جو گفتگو انہوں نے فرمائی وہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہمیں سوچنا ہوگا اس بات پہ. بھائی خاموشی اور بس ہونے ہوں نہیں تو گل کر کے گئے ہوں تو ہی سمجھا کے برداشت رکھا کرو، کوئی نہیں گل کھائے گی. اسی بڑا کہنے ہیں، شعر بڑا پڑھنے ہیں کہ حضور نے معذ اللہ گل نہیں سن کے دعائیں دی. ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں. وہ ابھی آدھی اس کے منہ میں ہوتی ہے، ہماری پوری نکل چکی ہوتی ہے. وہ بڑی خوبصورت گفتگو نہیں بلکہ آپ کو مائل کر کے پیر صاحب اس بات پہ کہ ہاں زندگی ایسے گزارنی چاہیے جیسے انہوں نے فرمایا. جتنا جس کو ٹھنڈ پڑی ہے خطاب سن کے محبت سے بولے یا رسول اللہ، پھر کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میں مہمانوں کا انتظار کر رہا ہوں، جیسے آئیں گے مائک میرا تخیر کے حوالے چلا جائے گا. ہم پہنچے تھے یہاں پہ کہ تسی چڑی جاؤ تے اعتراض کر دے ہو. چنڈا سونے دا آپ چلایا رب نے، چنڈا سونے دا آپ چلایا، کیا بات ہے یار، چلایا جناب. یہ 2 منٹ واسطے فوارا رک نہیں جاتا جناب. یہ ساڈے والا آئے گا تے پھر اگلی محفل جناب نہیں ہونگے تے اسی تے ہوواں گے. عزیزان من، چنڈا سونے دا آپ چلایا رب نے، اصغر او دے کولو کی غائب رہنا ہے، جدے سامنے سب کچھ بنایا رب نے. تو یہ تو ساری کائنات اصغر او دے کولو کی غائب رہنا ہے، جدے سامنے سب کچھ بنایا رب نے. میرے برادر اکبر پیر طریقت و شریعت، آپ شرح حکمت و دانش، عظیم استاد. ساری زندگی گزر گئی. میں پچھلے دن بات پڑھ رہا تھا، میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں، بات پڑھ رہا تھا. ایک مصرے کے بعد آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، پھر حضرت جی کی گفتگو کو سنتے ہیں. پھر سب کچھ بنایا رب نے، اور پھر عزیزان گرامی کے اندر میلاد بڑا آگے، پھر حضور کی شانیں شروع ہو گئی. کس انداز سے؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں کہہ دوں کہ میں نے آپ کی دہلیز کو جب آقا چوما، سبحان اللہ، میں نے آپ کی دہلیز کو جب آقا چوما، میں نے آپ کی دہلیز کو جب آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. ہونٹ فارغ ہوئے نہ پل بھر کو میری آنکھیں، کبھی جالی کبھی روزہ کبھی پردہ چوما. ارے ان کے قدموں کی طرف لے گئے ہونٹ مجھے. اللہ 5 عمرے کے ٹکٹ ہیں، اور سنیوں کو ڈھونڈنا ہو مدینہ منورہ میں تو حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ سب کو حضور کے قدموں میں لے جائے. جو دائیں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے، میں جو کا لفظ استعمال نہیں کرتا. اللہ سب کو لے جا مدینے، سب کہہ رہے ہیں تیری بارگاہ میں سبحان اللہ. ان کے قدموں کی طرف لے گئے. میں سوچا اندر لے آندے اس نبیاں دے سردار دے پیر، کل دنیا نالوں افضل نے رب سونے دے دلدار دے پیر. او پاک زبانے نالوں ہیں جنہوں عرش مولا آخنے ہاں، سنے جوڑے ہیں اتھے اپڑ گئے ایک رات براق سوار دے پیر. جس جس تے سجدہ واجب ہے کعبے وال سارے کرنے ہاں. اللہ سب نو حضور دے قدمہ چ لے جائے. حضور دے قدمہ دا جڑا بندہ ذکر کردا ہے، گنبد حضرت تو دعا تے آنی ہے نا فرمایا جی. میں سوچا اندر لے آندے اس نبیاں دے سردار دے پیر، کل دنیا نالوں افضل نے رب او پاک زمانے نالوں ہیں جنہوں عرش مولا ایک رات براق سوار دے پیر. جس جس تے سجدہ واجب ہے کعبے وال سارے کرنے ہاں. تو بولے نہ بولے میں مصرع کہنے لگا. جس جس تے سجدہ واجب ہے
کعبے وال سارے کرنے پر کعبہ تے خود چک جاندا ہے جے ویکھ لوے سرکار نے پیر پتھراں دے بھی واسطے رے ہر تھاں تے دین بچایا ہے کہ تو پیچھے ہٹ دے ویکھے نہیں انج ثابت